ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد. اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 100 اور 101 ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن یُہاجر، اور جو کوئی ہجرت کرے. یہاجر کو یاد رکھنے کے لیے ہاں جیم اور را اس میں موجود ہے، الف نکال دیں اور آخر پہ تے لگا دیں، ہجرت بن جائے گا. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یا جد، وہ پائے گا. یہ جد آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں. وجود، اردو کا لفظ وجود، اس کو میچ کریں. فی الارض، زمین میں. مراغمن کثیرا وسعہ. مراغمن ٹھکانے، نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں. کثیرا، بہت زیادہ. وسعتا، کشادگی، بہت زیادہ ٹھکانے اور وسعت پائے گا، کشادگی پائے گا، شادگی پائے گا. وَمَن یخرج، اور جو نکلے گا. یخرج یعنی خارج ہوگا، نکلے گا. من بیتہ ہی، اپنے گھر سے. مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے. اللہ و رسول ہی، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. ثم، پھر. یدرکہ، پالے اس کو. الموت، موت. یہ جو یدرک ہے، یا کے معنی وہ، دال را کاف موجود ہے. اردو کا لفظ ادراک. ادراک کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ چیز پا لیتا ہے. جب موت ادراک کر لے تو موت آ جاتی ہے. یدرکہ الموت، اسے موت پا لیتی ہے. فقد، تو یقیناً. واقع ہو گیا. اجرہ، اس کا اجر. اللہ، اللہ پر. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بہت غفور اور بہت رحیم. غفور معاف کرنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم نکلو. فی الارض، میں نے بتایا تھا ضربہ کے بعد اگر فی آئے تو اس کا معنی سفر پہ نکلنا. زمین میں. فلیسا، تو نہیں ہے. علیکم، تم پر. جناح، گناہ. ان کے. تکسرو، تم کسر کر لو. تکسرو کو دیکھو تو تا کے معنی تم، اور آخری واو الف جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، اور کاف صاد را بچا جس کے معنی کسر. ہم نماز کے لیے بھی کسر نماز کہتے ہیں جب ہم سفر پہ جو نماز پڑھتے ہیں. ویسے اردو کا لفظ کافر بھی آپ نے پڑھا ہوگا. کافر ہوتا ہے کوئی کام نہ کر سکنا. من الصلاۃ، نماز سے. ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو. خف، خوف. آئیں یفتنکم، کہ تم فتنے میں ڈالے جاؤ گے. یفتنکم کو دیکھو، کم کے معنی تم، اور یا کے معنی وہ، اور فا نون فتنہ اردو کا لفظ میچ کریں اس کے ساتھ، کہ وہ ستائیں گے تمہیں. کون ستائیں گے؟
اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ تمہیں ستائیں گے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین، بے شک کافر، کانو ہیں، لکم عدوم مبینہ، عدوم مبینہ، عدو دشمن، عداوت اردو کا لفظ اس کے ساتھ لنک کریں، مبینہ واضح کھلے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو یہ آج کی 2 آیتیں ہو گئیں۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 100 میں، کیونکہ پچھلے سبق کو اگر آپ کو یاد ہے تو اس کے ساتھ لنک کریں، اس میں اللہ نے ہجرت کے بارے میں ہی بات بتائی کہ جو جان بوجھ کے ہجرت نہیں کرتا وہ منافق ہے اور اس کے لیے جہنم ہے، اور جو واقعی کمزور ہے اس کو اللہ معاف کرے گا۔ یہاں اللہ ہجرت کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ اللہ کی زمین میں بڑے ٹھکانے پائے گا، یعنی اس کو اللہ ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ اس کو ٹھکانے دے دے گا، کیونکہ وہ اپنا ٹھکانہ چھوڑ کے جا رہا ہے اللہ کی طرف، اور بڑی کشادگی دے گا۔ اس کے کئی معنی ہیں کہ اس کا رزق کھلا کر دے گا، اس کو تندرستی دے گا، اس کو خوف سے دور کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہجرت جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جائے، اللہ پاک یہ اجر عطا فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا مہاجرین جو مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو مکہ میں مسلمانوں کے کیا حالات تھے، مدینہ میں اللہ پاک نے کتنی برکت ڈالی اور ان کے حالات بھی اچھے ہو گئے، مکہ والا خوف بھی ختم ہو گیا، اور اللہ نے ان کو ٹھکانے بھی دیے، گھر بھی بہتر دیے۔ آگے فرمایا جو کوئی اپنے گھر سے نکلے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر بن کر، تو اگر موت اس کو پالے تو اس کا اللہ پر اجر واقع ہو گیا، یعنی ثابت ہو گیا۔ یہ اللہ کے ذمے ہے کہ جو مہاجرین کو یا مجاہدین کو، اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو جو اجر ملنا تھا، اللہ نے اس کو پورا اجر دے دیا، اگرچہ اس کی موت طبعی ہو، اگرچہ اس کی موت کسی سانپ، کسی زہریلے جانور کے ڈسنے سے ہو، یا کوئی بھی وجہ ہو، کیونکہ اس کی نیت کو اللہ نے دیکھا اور اس کو اللہ کے ذمے ہے اس کا اجر، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم زمین میں چلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کر لو، اگر تمہیں دشمنوں کے فتنے کا خوف ہو، کافروں کا ڈر ہو۔ قرآن میں تو یہی آیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے، جو اس آیت کا مفہوم آپ نے سمجھا، وہ خوف کے اندر بھی قصر ہے اور بلا خوف بھی قصر ہے اگر آپ سفر پہ جاتے ہیں، اور اس پر پورے امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ سارے کے سارے سفر میں نماز قصر کرنے کے قائل ہیں، کیونکہ ان دنوں میں کافروں کا خوف تھا، تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سفر کیا، اگرچہ خوف نہیں بھی تھا، تو آپ نے نماز کو قصر کیا۔ قصر نماز یہ ہوتی ہے کہ 4 جو فرض ہیں ان کو 2 کر کے پڑھے جاتے ہیں، 3 کو کم نہیں کیا جاتا، نہ 2 کو کم کیا جاتا ہے۔ نوافل اور سنتیں معاف ہوتی ہیں، اگر کوئی پوری نماز پڑھنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس کو قبول کرو۔ تو یہ جو رائتی نماز ہے یہ سفر کے اندر کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب قصر نماز پر کرنے پر تو سب کا اتفاق ہے، اب اس میں اختلاف ہے کہ کتنے سفر پہ کی جائے۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء مختلف کہتے ہیں، حنفی لوگ 48 میل کہتے ہیں، جبکہ حنبلی اور شافی اور
قرآن حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ وہ 9 میل کہتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 9 میل کا سفر ہو تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اور کتنے دنوں تک قصر کرنی چاہیے؟ صحیح بخاری میں ہی 19 دن تک یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے 19 دن تک جہاں قیام کیا آپ نے وہاں قصر کی۔ تو 19 دن اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ نماز کو قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں، البتہ اگر وہ پوری بھی پڑھنا چاہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔